ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ اور آپ، حِلٌّ اترے ہوئے، ٹھہرے ہوئے، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَوَالِدٍ اور والد کی، یعنی آدم علیہ السلام کی، وَمَا وَلَد اور ان کی اولاد کی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر کہ ہرگز نہیں بس چلے گا، علیہ اس پر، احد کسی کا۔ ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر کہ ہرگز نہیں کسی کا بس چلے گا، علیہ اس پر، احد کسی ایک کا۔ یقول احلقت مالا لبدا، یقول وہ کہتا ہے، احلقت خرچ کر ڈالا، مالا لبدا میں نے ڈھیروں مال، یقول وہ کہتا ہے، احلقت میں نے خرچ کر ڈالا، مالا لبدا ڈھیروں مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لم یرہ احد کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے۔ ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لم یرہ کہ نہیں دیکھا اس کو، احد کسی نے۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کئی قسمیں کھاتے ہیں۔ پہلی قسم تو مکہ شہر کی۔ مکہ شہر ایک ایسا شہر ہے، مکہ اور مدینہ، کہ ہر مسلمان کو ہر گھڑی، ہر آن اور ہر وقت یہی طلب اور یہی خواہش رہتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے ان دونوں شہروں کو دیکھیں، جہاں پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بڑھائی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اس شہر کی قسم، جب کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ یہ اتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ باعث فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی قسم اس وقت کھائی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں رہائش پذیر تھے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور قسم کھائی ہے کہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو گھیرے رہتی ہے۔
کبھی کاروبار کی، کبھی بال بچوں کی، کبھی ملک کے حالات کی، کبھی بین الاقوامی حالات کی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے لیے رہتی ہے، جس سے وہ نبرد آزما ہوتا رہتا ہے، اور اسی سے ہی اس کی پھر شخصیت میں مختلف ادوار آتے ہیں، اور اس کی شخصیت سنور جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات مشقت میں گزر کر وہ بڑا کندن بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اور بعض اوقات اس میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو زیادہ پریشانی میں بھی اور ہلاکت میں بھی ڈال لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس پر کسی نے بھی قابو نہیں پانا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمائی ہیں کہ انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ اپنے مال کو تباہ بھی کر دیتا ہے اور اپنے مال کو نیک جگہ پہ خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بھی بنا لیتا ہے جو اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہی دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ فضول کاموں میں اجاڑ کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ خرچ کیا ہوا مال ان کے کچھ کام نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو مال میں نے دیا تھا اس کو کہاں پہ خرچ کیا، جو میں نے جوانی دی تھی یہ کن کاموں میں خرچ کی، جو میں نے علم دیا تھا وہ کس کام میں خرچ کیا۔ یہ سب سارے ہم باتوں کا صحیح جواب دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے صحیح جواب نہ دیا، یہ سارے کام ہم نے خراب کیے اپنے، تو آخرت میں ہمیں یہ کچھ فائدہ نہ دے گی، اور آخرت میں ہم پریشان رہیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے تو دنیا میں ہی اچھے کام کر لیے جائیں تاکہ آخرت میں وہ کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، اس پر عمل کرنے کی بھی اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے اعمال صالح ہوں اور ہم ان سے مستفیض ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔